میرا کلیم یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈیفینیشن ہے صبر کی وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے اسلامک ڈیفینیشن آف صبر کو. کچھ کامن فریزز ہیں جو ہر ایج گروپ کے لوگوں کو یہاں پہ بولے جاتے ہیں. جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس چپ کرو، برداشت کرو، بڑوں کو جواب نہیں دیتے، یا رونا بند کرو، صبر کرو. ہمارا جو ٹین ایج گروپ ہے یا یوتھ ہے ان کو ہم کہتے ہیں بس صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے. عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. بچوں کے لیے برداشت کر لو. یا لڑکوں کا کیا جاتا ہے، لڑکی کی عزت خراب ہوتی ہے، یا صبر کرو ہماری عزت کا سوال ہے. لڑکوں کو کہا جاتا ہے گھر کی ذمہ داری ہے، برداشت کر لو، طبی بھی بچوں کے لیے برداشت کر لو. تو یہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں یہ سارے ایک ہی میسج کنوے کرتی ہیں کہ سفر کر لو چپ کر کے، اور ریزسٹ نہ کرو، اور اپنی قسمت کو ایکسیپٹ کر لو. اب یہاں پہ ہمارے پاس دو ریسرچز ہیں ایز این ایویڈنس. سب سے پہلے ایک یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کی ریسرچ ہے صبر باڈی پالیٹکس پہ جو 2013 میں ہوئی تھی، اور دوسری WHO کی ڈیٹا تھا ڈومیسٹک وائلنس کوپنگ میکینزم پہ، اور یہ 2012 میں ہوا تھا. اس کی ہم ڈیٹیلز ایکسپلینیشن والے سیکشن میں دیکھیں گے. اینڈ اب ہم ایویڈنس پہ آتے ہیں اسلامک صبر کے، اور جس کو ہم سب سے پہلے قرآن کے تھرو دیکھیں گے کہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق کا ساتھ دیا اور صبر کی تلقین کی. اور سورہ شورا میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. اور حدیث میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں تو انہوں نے کہا کہ اس کو ظلم سے روک کے. اور پھر ہمارے پاس ہسٹری میں کربلا کی اگزامپل آ جاتی ہے جو کہ الٹیمیٹ اگزامپل ہے صبر کی. اب اگر ہم ایکسپلینیشن کی طرف جائیں تو سب سے پہلے پاکستانی صبر کے، تو جو ہمارے پاس وربل ایویڈنس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو پاکستانی صبر بیسیکلی کلچر میں اس طرح سکھایا جاتا ہے کہ چپ رہنا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کی قوانین ٹوٹ رہے ہوں یا جو اوپریسر ہے اس کو کنفرنٹ نہ کرنا، ہر قسم کا فزیکل، سوشل، مینٹل ابیوز کو برداشت کر لینا، اور اس کے بعد اس سب میں ایک ورچو بھی ڈھونڈ لینا. اور پھر جو ہمارے پاس اگر ہم اسٹڈیز ہیں ان کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیں تو جو پہلی اسٹڈی تھی یہ بیسیکلی کوگنیٹو ریفریمنگ کو السٹریٹ کری تھی کلچرل کانسکرپٹ آف صبر میں، کہ یہ بیسیکلی ایتھنوگرافک ڈیٹا تھا جو پاکستانی خواتین پہ ہوا تھا جو برٹن میں موو کیا تھا جنہوں نے. اور اس میں اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ وہ جو خواتین تھی انہوں نے اپنے کرونک النس کو اور ڈومیسٹک نگلیکٹ کو ایک سیلف لیس اور ورچوئس ایکٹ میں کنورٹ کر دیا تھا، اور اس کو وہ صبر کا نام دے رہے تھے کیونکہ جب وہ اپنا رائٹس ڈیمانڈ کر رہی تھی یا اس کو کنفرنٹ کر رہی تھی تو کلچر میں اس کو ایک پینلائز کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ایک باڈی پالیٹکس میں انگیج ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنا جو فزیکل یا ایموشنل پین ہے اس کو ایک اسپرچل میرٹ میں کنورٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے سائلنس کو ایز اے سروائیول میکینزم اڈاپٹ کر لیا تھا، اور اس میں پھر وہ ورچو ڈھونڈ رہی تھی. اور سیکنڈ اسٹڈی جو ہے ہمارے پاس وہ ڈومیسٹک وائلنس کوپنگ میکینزم ہے. یہاں پہ بیسیکلی جو اس اسٹڈی میں جو ڈومیسٹک وائلنس وکٹمز ہیں یا وکٹمز ان جنرل ان کو یہ بتایا جاتا ہے بیسیکلی کہ صبر جو ہے وہ ان کی ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے. اور یہ اسٹڈی ڈاکیومنٹ کرتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں ابیوز میں، ایک تو سوشو کلچرل نارمس کی وجہ سے، دوسرا ریلیجیس بلیفس کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، اکنامک ڈپینڈنس کی وجہ سے، اور ریلیجیس لیڈرس کی کمی کی وجہ سے یا اس کی لیک آف ایکسیس کی وجہ سے. اور یہاں پہ ایک کرٹیکل فائنڈنگ یہ تھی کہ جو خواتین تھی یا جو وکٹمس تھی ان کو یہ بات بتائی جاتی تھی ایلڈرس کی طرف سے کہ صبر کرنا ان کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے، اور جو وہ کمپلین کر رہی ہیں وہ ایک اسپرچول ویکنس یا ایمان کی کمی کی نشانی ہے. اور جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ اسلامک ٹیچنگز کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور نگیٹو اسٹیریوٹائپس اٹیچ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، جیسے کہ شارٹ ٹیمپرڈ، ایموشنل یا فزیکلی ڈوسائل. اب اس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن کی پریویلنس بہت بڑھ جاتی ہے جو وکٹمس ہیں ان میں. اور اب یہ کلچرل اسکرپٹ اور اسٹڈی جو ہے یہ بیسیکلی فریم کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کمپلین کرتے تو آپ میں ایمان کی کمی ہے، یا اسی طرح اگر آپ بولتے ہو تو لیک آف فیتھ، اور اس کی وجہ سے ویپنائزیشن ہوتی ہے ریلیجن کی جو وکٹمس ہیں ان کو چپ کرانے کی
چپ کرانے کے لیے. تو پاکستانی صبر بھی اسی طرح ویپنائز ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے اس میں جو ہمارے پاس ریسرچ ایویڈنس ہے وہ لمیٹڈ ہے, مینلی وربل ایویڈنس ہی ہے. تو اس کی بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی صبر کو یوز کیا جاتا ہے آپریشن کے ایک ویپن کے طور پہ, یعنی جو وکٹمس ہیں ان کو چپ کرایا جاتا ہے اور جو اوپریسرز ہیں ان کو اس وجہ سے ایک اوپن ہینڈ مل جاتا ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوتا. جو پروٹیسٹ ہے وہ ایک ان اپروپریٹ اپیرنٹلی لگتا ہے, اور ریفارمز جو ہیں وہ بھی پھر مورلی سیکنڈری بن جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک وہ فیٹلسٹک صبر بن جاتا ہے, یعنی کہ سارا کچھ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے تو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب اگر ہم اسلامک صبر کی طرف جائیں تو اسلامک صبر بیسیکلی سورہ اثر اور سورہ شورا سے, اور جو حدیث ہم نے مینشن کی اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک صبر تو بیسیکلی حق کے ساتھ کھڑے رہنا اور وہ چیز کرتے رہنا جو صحیح ہے, اور اس میں پھر صبر سے کام لینا, ایون جب آپ کی سوسائٹی آپ کے اگینسٹ ہو جائے, آپ کو ڈس اون کر دے یا کرٹیسائز کر دے, تو وہ پیسو انڈیورنس نہیں ہے بلکہ ایک مورل کریج ہے ایموشنل کنٹرول کے ساتھ. اور یہ کرنے سے ہم ایک تو جو اپریشن ہے اس کو چیلنج کرنا, جو ویک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا, اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپ ہولڈ کرنا, اور انجسٹس کے خلاف کھڑے ہونا, حق بات کرنا, اور جو برائی ہے اس کو روکنے کے لیے ایکٹ کرنا. اس میں ہمارے پاس اب کربلا کی اگزامپل آ جاتی ہے, جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا پولیٹیکل پریشر کے باوجود, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کرنے سے اس کے بہت سوئر کانسیکوینسز ہوں گے, انکلوڈنگ یہ کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی. انہوں نے ہر قسم کا جو سیز تھا, پانی کا جو بند ہونا, اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو شہادت, اور ان کی ایون فیملی کی شہادت, وہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا. لیکن اس سب چیزوں کے درمیان انہوں نے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور وہ اپنی بات پہ کھڑے رہے. اور اسی طرح سے انہوں نے اس پیشنس کو ایک سائلنس کے طور پہ, سوشل کنفرمیٹی کے طور پہ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اپنا ایموشنل کنٹرول کو پریکٹس کیا اور انجسٹس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. ان کا صبر بیسیکلی اتنے زیادہ پریشر کے باوجود ایک مورل فرمنس تھا, اور ایک ریزسٹنس تھی, اور حق کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ڈسپائٹ کلیئر لاس. تو اب یہ پروف کرتا ہے اس بات کو کہ اسلام میں جو صبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنے کے لیے ظلم کو برداشت کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیڈ فاسٹ رہیں, ایون جب ہم جو ریزسٹنس ہے وہ ہمارے پرسنل سیکریفائز مانگ رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اسلامک صبر جو یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے, پیسو ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی سے بھی کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے, جب انہوں نے بائیکاٹس فیس کی, ٹارچر ہوئے, ایگزائل ہوئے, لیکن انہوں نے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو پھر اس کا لنک یہی بن رہا ہے ان سب ایویڈنسز کے بعد کہ جو پاکستانی کلچرل انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹ کرتی ہے اسلامک کانسیپٹ آف صبر کو. دیٹس آل. جی, no challenges, no questions from anyone. جی سر, میرا ایک کوشچن ہے. ابھی روک کے رکھیں. جی, یونیورسٹی آف ایڈنبرا کی ریسرچ کس لیے آپ نے کیا ریفرنس دیا اس کا؟ سوری سر, آواز نہیں ہے. ایڈنبرا کا کیا ریفرنس اوپر دیا ہوا ہے کہ وہ کس کام کیا آپ کی پورے کے پورے اس میں؟ جس میں بتاتی ہوں, ایک منٹ, یہ پلیز اوپر کریں. سر یہاں پہ یہ اسٹڈی ہوئی تھی پاکستانی خواتین پہ جو کہ یو کے مائگریٹ کیا تھا. تو وہاں پہ یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنا جو سفرنگ تھی اس کو انہوں نے صبر کا نام دے دیا تھا, کیونکہ اگر وہ اپنے رائٹس ڈیمانڈ کری تھی تو اس پہ ان کو ایک پینلٹی یا پینلائز کیا جاتا ہے سوسائٹی میں. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جتنی بھی سفرنگ تھی اس کو ایک ورچو سگنلنگ کر کے اس میں انوالو ہو رہی تھی. وہ کہاں ہے وہ اسٹڈی؟ لنک میں شیئر کر دیتی ہوں. اوکے. اور دوسری اسٹڈی کیا ہے؟ دوسری اسٹڈی یہ یہاں پہ ہوئی تھی کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ایلڈرز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا ان کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے, اور اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ ان کی ایمان کی کمی ہے. اور جو ریلیجیس لیڈرز ہیں انہوں نے بھی جو نیگیٹو اسٹیریوٹائپس اٹیچ کیے ہوئے ہیں ود ویمن, اور ان کو ایموشنلی ڈوسائل یا فزیکلی ویک اینڈ
एक और भी था, प्लीज नीचे करें, इस तरह के स्टीरियोटाइप्स अटैच किए हुए हैं ताकि उनको विक्टिम्स को साइलेंस किया जा सके. जी आप पूछें क्वेश्चन. आपने जो पाकिस्तानी सबर की डेफिनेशन दी है उसका एविडेंस मुझे नहीं मिल रहा, कि जो आपने कहा कि हमें बड़ों से ये कहा जाता है, लेकिन उसका एविडेंस नहीं है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स दी हैं. जी, इसमें हमारे पास जो रिसर्च एविडेंस थे वो बहुत कम थे, वो हमें नहीं मिले. मेनली हम लोगों ने जो वर्बल एविडेंस थे उसको एज अ प्रूफ लिया था, क्योंकि ये बहुत कॉमन फ्रेजेस थे जो तकरीबन हर एज ग्रुप में हर इंसान को सुनने को मिलते हैं. सो आई डोंट नो इफ ये एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं, सर बेहतर बता सकते हैं. यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है इसके अगर नंबर सही हैं तो फिर एविडेंस के तौर पर ठीक किया जा सकता है. जी जोया ये बताएं. अच्छा ना अभी एआई को लिंक भेज दें. अच्छा वो मैंने उनसे प्रॉमिस किया, उनके मैसेज आ रहे हैं मुझे. जी आमना सर. हसन. ओके सर. थैंक यू. अच्छा जी जोया, इस्लाम वन लाइन डेफिनेशन इस्लाम में सबर की क्या आपने रजिस्टर की है इधर? सर वन लाइन डेफिनेशन यही है कि जो आपके हक पे खड़े रहते हुए आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको बर्दाश्त करना, लेकिन आपने अपने हक पे रहते हुए या स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना. तो पाकिस्तानी औरत हक पे नहीं खड़ी? सर वो कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं, वो स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी कोई भी चीज़ बचाने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड नहीं करते पाकिस्तान में. समझ नहीं आई, मिसाल दें जरा. सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे घर में कोई गलत काम भी हो रहा हो, जैसे अल्लाह ताला के कवानीन टूट रहे हैं, जैसे अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में किसी का हस्बैंड या वाइफ इन्वॉल्व है तो उसके बावजूद वो शायद शादी ख़त्म ना करें क्योंकि वो सोसाइटी में बुरा समझा जाता है, या उसके बाद अपेरेंटली वो कहते हैं कि घर टूट जाएगा तो बच्चों का क्या होगा या हमारा क्या होगा. तो फॉर एग्जांपल ये थी. केस बदल दिया आपने अब. ये जो पाकिस्तानी सबर है, इसको जो मुझे समझ आया वो तो ये है कि हम मेन प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और उसकी जगह अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो हम कह देते हैं बस सबर करो. ये तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम को हटा देने की बात है, इग्नोर कर देने की बात है. नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम में कुछ ना करना, मुझे जो समझ आया था वो ये था कि इवन अगर आपके साथ कोई मसला हो रहा है तो आप उस पर कोई काम नहीं करते, बल्कि आप उसको एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ले लेते हैं या अपना कह देते हैं कि ये तो किस्मत ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था. तो उस पर कुछ ना करना और उसको एज एज आजमाइश एक्सेप्ट कर लेना, मुझे लगता है पाकिस्तानी सब्र है. ये और कोई क्वेश्चन किसी का? मगर सर जिन औरतों की ये बात की जा रही है उन औरतों के पास और ऑप्शन क्या होता है इस सबर के अलावा, जो पाकिस्तानी सबर है? जी जोया. सर ऑप्शन तो फिर ये होना चाहिए ना कि मेन अगर आपके वाकई में अगर आपके लिए वो स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है तो उस टाइम पे फिर यहाँ पे सब्र करके कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करके सब्र करके तो आप फिर अपने लिए स्टैंड लें और जो भी सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप उसी चीज़ में रहें और सारी ज़िंदगी वहीं गुजारें और आपके बच्चे या फैमिली उनके भी स्टैंडर्ड्स ख़राब हों. वो सोल्यूशन क्या है, मैं यही पूछ रहा हूँ. इट्स नॉट अ क्लेम और द केस ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी वो ठीक है, सवाल आपका होना चाहिए, मगर इस केस या इस क्लेम को ताल्लुक नहीं है. अच्छा ये ना करें तो क्या करें, आपका सवाल ये होना चाहिए वेदर शी हैज मेड अ स्ट्रॉन्ग क्लेम, gave you the evidence, relevant evidence दिया, strong दिया, और whether you are convinced. आपका सवाल तो ये साफ बता रहा है कि आप कन्विंस हो गए उनसे. क्या यार बात तो ठीक करी, मगर अब बेचारी क्या करें, अब बात तो जी सर, ठीक करी हो तक क्या. ये सर मैं कन्विंस हो गया हूँ. Really? Sure. Anyone who wants to challenge Zoya?
زویا صبر میں اور توکل میں فرق کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے. مجھے 1 منٹ دیں پلیز، میں آپ کو ٹھیک. ایکچولی یہی تو ان کا کیس ہے کہ صبر، پاکستانی صبر اور توکل میں فرق ہے. باہر چیز ہے. سر توکل یہ ہوگا نا کہ اگر آپ مجھے نہ اللہ بتائیں، ان تعالیٰ، کو بتائیں. جی توکل یہ ہوگا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے وہ شادی یا اس جگہ سے آپ نکل جاتے ہیں. اور پھر صبر یہ ہوگا کہ آپ کو راستے میں جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں، اگر آپ کو کسی کی بات سننی پڑ رہی ہے یا جو بھی اسٹرگلز آپ کر رہے ہیں، اس میں پھر آپ اپنی بات پہ کھڑے رہیں اور اسٹیڈ فاسٹ رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں کریں گے یا وہ راستے نکالیں گے. صبر سے کیسے اس کو آپ اس کا جو ہے نا اس کو لنک کر رہی ہیں؟ صبر سے میں ایسے لنک کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ سٹینڈرڈز ٹوٹ رہے ہیں اور راستے میں آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بھی کہہ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں نا کمپرومائز کر لیں، سیکریفائز کر لیں، یا کچھ نہیں ہوتا برداشت کر لو، تو اس ٹائم پہ آپ کو ان ساری باتوں کو سننا بھی ہے، برداشت بھی کرنا ہے، لیکن آپ اپنے سٹینڈرڈز پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور واپس اس جگہ پہ نہیں جانا. مجھے یہ سمجھ آیا. ہاں ٹھیک ہے، میں آنسر کر دوں اس کو؟ کریں میں کریں. کون ہے؟ السلام علیکم. اندلیب. یہ آئی بیچ تو نہیں ہے حسن؟ یہ آئی بیچ تو نہیں آیا ابھی؟ نہیں سر، ہم لوگوں کی یہ گروپ پریزنٹیشن تھی. سر ای آئی بیچ آ چکا ہے، سر لنک آ چکے ہیں. اچھا چلیں آپ پوچھیں. اندلیب، ہاں جی. تو صبر جو ہے وہ آپ کا ان پٹ ہے، اور توکل جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آؤٹ پٹ ہے. آؤٹ پٹ پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، اپنا ان پٹ دینا ہے. نو رانگ اسکریچ دیٹ انلیگل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، ہاؤ سر؟ توکل آپ کا ان پٹ ہے. توکل آپ نے اللہ پہ ڈال دیا. اللہ توکل کرتا ہے ہم پہ. نہیں سر، ہم نے اللہ نے توکل، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صبر یہ ہے کہ آپ نے اپنا ان پٹ دے دیا کہ جتنا اب آپ کے ہاتھ میں آؤٹ کم نہیں ہے، تو وہ آپ اس توکل کے ساتھ اس آؤٹ کم کا ویٹ کریں گے جو اللہ پاک کی طرف سے اس کا ریزلٹ آئے گا. اسکریچ غلط، سب غلط اسٹیٹمنٹ ہے. جی اینی ایلس؟ یہ تو جیت چکی ہے زویا. زویا کیس جیت چکی ہے. زویا نے she gave a very simple explanation. میں آتا ہوں شبنم. زویا نے بہت سمپل طریقے سے بتا دی ہے. اس کو ریبٹ کریں گے آپ تب ہم اگلا بندہ لیں گے ان کے گروپ کا، ورنہ اس گروپ نے کیس بڑا زبردست پریزنٹ کیے تھے. گروپ نے نہیں، سوری زویا نے، گروپ نے آ کے کھچڑی کی کوشش کی ہے. جی شبنم. نہیں، میں زویا کے حق میں ہی بات کرنے لگی تھی، تو اٹس اوکے، پھر آپ کسی اور سے لے لیں آرگیومنٹ. یا زویا نے جو سمپل طریقے، دیکھیں صبر پروسیس ہے، توکل آپ کا فلسفہ اور تھاٹ پروسیس ہے. ٹھیک ہے، صبر آپ کا فزیکل پروسیس ہے. انہوں نے بتایا بھائی کھڑے ہو جاؤ، پھر گولیاں چل رہی ہیں، آپ اللہ کے منہ اللہ کی طرف کر لیا تو صبر ہے. منہ پیچھے وہ یہ کہہ پاکستان رہی کی ہے نا طرف کہ کر جو لیا. آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس کے اوپر صبر نہیں کرو، برے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے بعد کے جو حالات آپ کو آئیں اس پہ صبر جی کرو. بالکل وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ بس. سر آپ نے پکی کہا کھاؤ پکی. صبر ایک ایکشنیبل پروسیس ہے اور توکل تھاٹ پروسیس ہے، وہ آپ کے انٹرنلی مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. Is that what you said? جو مائنڈ دل سب کچھ، مطلب توکل آپ کا فلسفے کا نام ہے، صبر آپ کی کرتوت ہے نا. اچھا صحیح، جی سر، میک سینس، دس سمپل اسٹیٹمنٹ میک سینس. یعنی اس سچویشن میں جب ہمارا جو ایکشن ہے وہ ہمارا صبر بتا رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ جی بالکل. آپ مطلب لیک آف ایکشن بھی نا، کہ آپ ان کو نہیں سبمٹ کر رہے ہیں تو وہ ایکشن ہی ہوا نا. میں نہیں سجدہ کر رہا. ٹھیک ہے. سر کوئی بھی ایسا صبر کا ایگزامپل ہی نہیں ہے جس میں ایکشن نہ ہو، مطلب سب میں پتا فزیکل ہے ایکشنز ہو سکتے ہیں. نا، زیادہ تر فزیکل ایکشن ہی ہوتے ہیں. اوکے. یہ جو پاکستانی صبر کی بات ہوئی ہے، اس میں تو ظلم برداشت کرنے کو بھی توکل ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس کا کیا کمپیریزن ہے اس کے ساتھ اسلامک صبر کے دیکھیں ساتھ؟ یہ نیا لفظ مت پریمس نہ چینج کریں. توکل از ناٹ پریمس ہیئر. پریمس از ویری سمپل. پاکستانی صبر ورسز قرآنی صبر، یہ پریمس ہے.
اس میں قرآن کی جو آپ نے آیت بتائی ہے سورۃ العصر اور سورۃ الشورى کی، اس کی تفسیر کا کوئی ایلیمنٹ آپ نے نہیں بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا، کیونکہ جب ہم یہاں پہ جو پاکستانی صبر کی بات ہوتی ہے تو سورۃ العصر کی طرف یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی صبر کرنے کا حکم ہے۔ لیکن وہاں پہ صبر کرنے سے پہلے حق کی تلقین کی بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو انڈیور کر لیتے ہیں یا بس قسمت سمجھ کے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کیس میں پریزنٹ کر دوں؟ ضرور کیجیے زویا، تھوڑا سا ڈریگ تھا آپ کے کیس میں، مگر یو ڈیڈ اے گڈ جاب۔